السلام علیکم ناظرین، انتخابات 2024 کے حوالے سے پروگرام ہے اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، انتخابی مہم ختم ہونے میں بس اب گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے اور سیاسی جماعتوں نے ملک بھر میں جلسوں کا جو رنگ تھا وہ جمائے رکھا ہے۔ الیکشن جیت کر ملک کی تقدیر بدلنے کے بلند بانگ دعوے بھی کیے اور عوام کو ہر طرح کے سبز باغ بھی دکھائے گئے۔ سوال صرف ایک ووٹ کا کیا گیا۔ 8 فروری کا سورج کیا رنگ لے کر آئے گا یہ تو 8 فروری کو ہی پتہ چلے گا۔ اسی حوالے سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں اور الیکشن کمیشن نے امیدواروں کے لیے ضابطہ اخلاق بھی جاری کر دیا، جبکہ ووٹرز کے لیے بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ کس کو کتنی لیول پلینگ فیلڈ ملی، کس جماعت کی انتخابی مہم سب سے زیادہ تگڑی رہی، کانٹے کا مقابلہ کہاں پر ہوگا، کس کا پلڑا بھاری رہے گا، کیا نوجوان ووٹرز جو ہیں وہ پاسا پلٹنے پر قادر ہوں گے، 8 فروری کو کوئی بڑا اپسیٹ ہوگا یا پھر معمول کے مطابق ساری چیزیں رہیں گی۔ بلاول کہتے ہیں کہ نواز شریف چوتھی مرتبہ اگر وزیر اعظم بنے تو پھر ان کا رونا دھونا شروع ہو جائے گا، پھر وہ یہ کہیں گے کہ 6 مہینے کے بعد مجھے پھر نکال دیا۔ تو کیا نواز شریف صاحب کی جو صحت ہے اب اس کا کوئی ایشو نہیں ہوگا، اب وہ ٹھیک نظر آ رہے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم کہتے ہیں کہ انتخابات شفاف ہوں گے اور عوام یہ فیصلہ کرے گی کہ قیادت کا تاج کس کے سر پر سجے گا، جبکہ الیکشن کمیشن آج 12 بجے کے بعد کسی بھی جماعت کے خلاف کارروائی کرے گا جو کہ ضابطہ اخلاق کے خلاف جائے گا۔ دوسری جانب شہر قائد ہے، منی پاکستان ہے، میگا سٹی ہے اور سب سے بڑا انتخابی دنگل بھی یہیں سجنے والا ہے۔ سیاسی جماعتیں پہلی بار 5% خواتین امیدواروں کی پابند ہیں اور سیاست پر کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ کیا تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان تمام انتظامات اور تمام اقدامات اور انتخابات سے مطمئن ہیں، ضرور بات کریں گے۔ جو میرے ساتھ گیسٹ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی آپ کو۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں رانا گلزار تاج صاحب، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے ساتھ دوسری جانب محسن کاظمی صاحب جو تجزیہ کار ہیں، اور شاہ زمان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، سینئر صحافی ہیں، جبکہ احسان شیرازی صاحب جن کا ہزارہ قومی محاذ سے تعلق ہے وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے، اور حاجی شرافت خان صاحب جن کا مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، یہ آن کال ہمارے ساتھ موجود رہیں گے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی محسن کاظمی صاحب آپ سے، یہ بتائیے یہ جو اتنے بڑے بڑے دعوے کیے گئے، بڑے بڑے جلسے سجائے گئے، پنڈال سجائے گئے، لوگوں کو جمع کیا، جھنڈوں کی بہار رہی، کیا حاصل کیا نکلے گا؟ یہ اتنے دعوے، یہ جو 10 نکاتی منشور، 30 نکاتی منشور، کچھ عمل بھی ہو پائے گا ان منشور پر؟ دیکھیں جتنا جلسے کے اوپر خرچہ ہوا ہے اس کا اگر آپ حساب کریں گے تو آپ کو حیرانگی ہوگی، اربوں روپیہ خرچ ہوا اس کے اوپر۔ لیکن اگر آپ کا کل کے الیکشن میں کوئی ایسی تبدیلی آئی جو پہلے سے بہتر ہوئی، جو ملک کے مفاد پہ زیادہ بہتر ہو، یعنی آنے والی قیادت یہ ثابت کر سکے کہ ہم جو گزرے ہوئے وقت سے اس سے بہتر ہیں، اس سے زیادہ سہولتیں دیں گے، اس سے زیادہ مہنگائی کو کم کریں گے، اور بھی سہولتیں ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں آج جو حکومت کل جا رہی ہے اس نے کیا کیا، جاتے جاتے 13 روپے پیٹرول پہ بڑھائے، جی آج بھی ابھی گیس پہ بڑھاتی ہے 8.5%، اور آپ کا لوا کر کے الیکٹرک کے بل بھی بڑھا دیے۔ گیس پر بھی بڑھ گیا ہے سر جی آج؟ جی ابھی وہی کہہ رہا ہوں، وہ بھی بڑھا دیے۔ لیکن جی جتنے لوگ الیکشن کے اندر کھڑے ہو کے اپنی بینے بجا رہے ہیں اور طرح طرح کی دھنیں سنا رہے ہیں، کسی ایک نے احتجاج نہیں کیا، اس کا مقصد یہ سنجیدہ نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حکومت تو مل جائے گی لیکن ہم کچھ کر نہیں سکیں گے عوام کے لیے کہیں، اور عوام کو یقین ہے پوری طرح، میں اس بات کا ماننے کو تیار ہوں، کیونکہ پہلی دفعہ اتنا شعور عوام کو ملا ہے، اتنا شعور پہلے نہیں تھا جتنا اب ملا ہے۔ اور یہ بھی میں ایک بات کہہ دوں کہ میں اکثر پی ٹی آئی والے صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں، پی ٹی آئی والے شکوہ کرتے ہیں نا کہ ان کو لیول پلنگ نہیں ملی۔ جی جی، میں اگر حساب لگاؤں تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ انہیں ملی۔ اچھا، اور وہ کس طرح ملی؟ جی جی، آپ نے 52 جو جلسے کیے تھے، میگا جلسے، معرکۃ العراء جلسے اور ریلیاں نکالی تھی، ان کا اثر ابھی تک ہے؟ وہ تو ظاہر ہے، وہ انہیں نے تو نہیں نکالی کسی نے، ٹھیک ہے نا، اس کو ایک آپ پرلے میں رکھ لیجئے،
ٹھیک ہے، اس وقت ان کے ساتھ یقیناً زیادتی ہوئی ہے، اور اس زیادتی کا فیصلہ آپ کے سامنے 9 تاریخ کو مل جائے گا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھیں، سب سے بڑی چیز ہے کہ الیکشن ہو جانا بہت بڑی بات نہیں ہے، خدا کر کے یعنی کہ آہستہ آہستہ ہمیں یقین بھی نہیں آ رہا ہے اب بھی کہ پرسوں ہمیں ووٹ ڈالنے جائیں گے یا نہیں جائیں گے، ایمانداری کی بات ہے۔ اتنے ابھی تک ہم 99.9% یقین کے ساتھ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اگر تبدیلی نہیں آئی اور آزادی کے ساتھ لوگوں کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا گیا اور پھر وہاں کوئی انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ 70 کے اندر جو الیکشن ہوا تھا جس سے ایسٹ پاکستان الگ ہوا، اس میں بھی قوم نے احتجاج کیا۔ سن 77 کا الیکشن ہوا تھا بھٹو صاحب کا، اس میں پی این اے نے آ کے زبردست احتجاج کیا اور آخر مارشل لا لگوا دیا۔ خدا نہ کرے ایسا نہ ہو، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے الیکشن کمیشن کے اوپر کہ وہ سب کو مطمئن کرے۔ کل تک جو کچھ کیا چھوڑ دیجئے، کل جو ہونے جا رہا ہے ان کو پوری آزادی دی، خاص طور پہ جو گیم، تھوڑا سا میں ایک سیکنڈ لے رہا ہوں، کہ جو پولنگ ایجنٹ ہے اب اس کو مجاہد بننا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ مجاہد بن گیا، وہ غازی بن گیا، وہ شہید بن گیا تو کامیابی ہوگی، اور اگر وہ پیچھے رہ گیا اور کمزور نکل گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال میں توقع اچھی رکھتا ہوں اللہ کی ذات سے۔ بالکل بالکل، امید ہمیشہ بالکل اچھی رکھنی چاہیے، امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ شاہ زمان صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں، سینئر صحافی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ زمان صاحب، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں آپ بھی، اور آپ نے بڑا سیاسی جو ماحول ہے اس کو دیکھا ہے، آپ کوریجز بھی کر رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں اس سارے سینیریو کو؟ کتنا اتفاق کریں گے آپ ان چیزوں سے؟ دیکھیے، ایک چیز کو تو میں سیکنڈ کروں گا ان کی کہ آخری وقت تک جو انسرٹینٹی تھی وہ ابھی تک برقرار ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں نہیں ہونے جا رہے ہیں۔ اس کا ایک بہت بڑا جو نقصان ہوا ہے وہ ان کو ہوا ہے جو جلسے کر رہے ہیں، آنیسٹلی وہ اس لیے کہ وہ خرچہ بھی کر رہے تھے اور سب کچھ کر رہے تھے، دوسری طرف وہ ہیں جو کچھ نہیں کر رہے تھے، صرف رو رہے تھے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہو رہی ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں یہ جو ابھی جو فیصلے آئے ہیں عدالتوں کے، یہ بھی انہی کے حق میں گئے، اس سے ایمپیتھی پیدا ہوئی، اس سے لوگوں میں ایمپیتھی پیدا ہوئی ہے، اس سے لوگوں میں ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا ہے۔ لیکن میں شمائلہ ایک بات سے بالکل اچھی طرح سے جانتا ہوں، آپ بھی جانتی ہیں، کیونکہ باقی دنوں کی پولیٹکس اپنی جگہ ہوتی ہے، الیکشن ڈے، پولنگ ڈے کی سیاست الگ ہوتی ہے، وہ ایک سائنس ہوتی ہے۔ جتنی ایمپیتھی ہے آپ کے لیے، جتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ، ان کو بیلٹ میں کنورٹ کرنا یہ ایک بڑا کام ہے، اور یہ کام کرتے ہیں ظاہر ہے وہ پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں، جو پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں، ایون جو کیمپین کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو لا رہے ہوتے ہیں پولنگ سٹیشنز تک، یہ پوری کی پوری ایک مشینری کا کام ہوتا ہے۔ اگر یہ سب نہیں کر پائے، اگر کہیں پہ کوئی کمی بیشی رہ گئی تو لازمی بات ہے اس کا تو اثر جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ہم ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں وہ بیلٹ تک بھی آ گئے، ووٹ بھی کاسٹ کر دیا اور بہت بڑے مارجن کے ساتھ آ بھی گئے، تو دیکھیے ان کے پاس اس وقت تک اپنا جو انتخابی نشان نہ ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کو جو اسپیشل سیٹیں ہیں وہ نہیں ملیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ باؤنڈ نہیں ہیں کہ پارٹی کے ساتھ رہیں۔ ہم لوگوں نے اچھی طرح سے دیکھ لیا کہ جو بڑے بڑے ترم خان تھے وہ 2 دن کے بعد جو ہے وہ پریس کانفرنس کر کے نکل رہے تھے۔ ان کے لیے تو وہ کیرٹ بھی ہوگی اور اسٹک بھی ہوگی، تو کتنے یہ سسٹین کر سکیں گے یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ جس طرح ابھی بات ہو رہی ہے کہ جس ایریا میں ہوا، جہاں سے جیسے بنے گا فارمولا، وہ اس حساب سے اسی کی طرف ہانک دیے جائیں گے، ممکن ہے ایسا ہو جائے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس کے نتائج اور خطرناک نکلیں گے، کیونکہ یہ لوگ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اب ہم اگر یہ کہیں کہ ان کی کوئی جیسے ان کو ختم کر دیا گیا، کچھ لوگوں کا خیال ہے، میں اسے ایگری نہیں کرتا۔ یہ ساری چیزیں جو بھی ہو رہی ہیں، جتنا بھی ہو رہا ہے، اس سے ان کا ووٹ بڑھ رہا ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہیرو بنا دیا ہے، ایگزیکٹلی ایسا ہے۔ کچھ لوگ اس کو پرانے زمانے میں لے جاتے ہیں، مجیب سے کمپیئر کرتے ہیں کہ مجیب کو جب اندر کیا تھا تو اس کی مقبولیت بڑی تھی، کچھ لوگ اس کی بات کرتے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے اس طرف بھی بات جائے۔ لیکن میں جو دوسری بات، ایک امپورٹنٹ بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر سندھ کی بات کروں، میں یہاں پہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں رانا صاحب، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ کراچی کی حد تک پیپلز پارٹی کا ووٹ بڑھا ہے۔
कराची के अंदर इनकी मोबिलिटी भी है. कल की रैली में भी हमने देख लिया कराची की हद तक इनका वोट बढ़ा है. इससे मैं बिल्कुल कन्विंस हूँ. लेकिन जो पीपल्स पार्टी का जो पावर बेस जो है सिंध के जो बाकी इलाके वहां पर इनका वोट कम हुआ है. लाड़काना वगैरह ओवरऑल यहाँ से अगर निकले आप ठट्टा से निकले आप घोटकी तक जाएं तो पीपल्स पार्टी का वोट कम हुआ है. अच्छा. और पीपल्स पार्टी का जो नेगेटिव वोट है वो बढ़ा है. और लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे इनके खिलाफ क्योंकि जरदारी साहब की वो जो पॉलिसी है मफाहमत की अभी तक वहाँ भी चल रही है तो उसकी वजह से वहाँ पे कोई बड़े कैंडिडेट्स नहीं है इनके खिलाफ. ये इनकी पॉलिसी है लेकिन इनके खिलाफ बहुत ज्यादा नेगेटिव वोट है. उसको सिर्फ एक ही जमात इस वक्त उसने उसको थोड़ा सा वो हमें ट्रेलर दिखा दिया है JUI जिसको कभी हम कंसिडर नहीं करते थे. JUI का नो डाउट हर हल्के में अपना एक वोट था, हर इलेक्शन में नजर भी आता था. लेकिन इस दफा उन्होंने अच्छे इलेक्टेबल पकड़े हैं और GDA के साथ उन्होंने ऐसी इक्वेशन बनाई है कि उन्होंने पूरे सिंध में एक इलेक्शन का माहौल पैदा कर दिया है. ठीक. राना गुलजार ताज साहब से भी बात कर लेते हैं. बड़ी खामोशी से बड़े सब्र के साथ सबकी बातें सुन रहे हैं और फिर वो जवाब देंगे अपना. राना साहब ये बताइएगा बड़े धुआंधार किस्म के बयानात बिलावल भुट्टो साहब के जलसे. अच्छा इंतखाबात का अनाउंस होने से पहले ही जलसे वगैरह का उन्होंने इंतखाबी मुहिम जो थी वो शुरू कर दी थी और बड़े कॉन्फिडेंट भी नजर आते. अब जबकि अब तो इंतखाबी वक्त भी ख़त्म हो गया, अब आप कैसे देख रहे हैं सिनेरियो को? आज तक की कारकर्दगी कैसी रही बिलावल भुट्टो साहब की? शुक्रिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुमाला नवाज साहब आपका चैनल. देखिए जी बात यह है कि हमने तो शुरू से ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज से नहीं तकरीबन गुज़िश्ता 6 महीने पहले से ही आवाम में जा रहे हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट ज़िले दौरे कर रहे हैं और कारकुनों से मिलने का सिलसिला भी जारी है. फिर जलसे जुलूसों का सिलसिला भी. ज़ाहिर है जमहूरियत का हुस्न है और हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो शेड्यूल दिया था अपने शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने जलसे पाया तकमील तक पहुंचाए और आज लाड़काना में उनका लास्ट जलसा था और आसफा बीबी की रैली थी नवाबशाह में. तो जाहिर है कि कल आराम का दिन भी है और पोलिंग एजेंट्स और सारे इंतजामात के मामलात हैं और 8 तारीख को इलेक्शन है. तो देखें अल्लाह ताला से दुआ है कि साथ खैरियत से 8 तारीख का इलेक्शन गुजरे. जो आपकी लेवल प्लेइंग फील्ड वाली जो शिकायत थी वो अब खत्म हो गई. अब तो देखिए जी बात ये शिकायतें तो रहती ही हैं लेकिन बात ये है कि जमहूरियत के निज़ाम को दुरुस्त और सही सिमत में ले जाना ही इलेक्शन है. इलेक्शन सही तरीके से ट्रांसपेरेंसी और पीसफुल तरीके से होना चाहिए और किसी को शिकवा शिकायत नहीं होनी चाहिए और अल्लाह से दुआ करें कि कोई ऐसा एक्सीडेंट्स ना हो जिससे कि इंसानी जानों का नुकसान हो और ये इलेक्शन का जो दिन है वो खूबसूरती से निमट जाए और उसमें 9 तारीख को ही पता चल सकेगा कि अवाम ने किस पे कितना एतमाद किया. लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस अवाम को जगाया है और हमने बड़ी जदोजहद की है और इंशाअल्लाह उसके समरात 8 तारीख को मिलेंगे सबकी. देखिए नहीं जी हमने आवाम से भी राब्ते डोर टू डोर जलसा भी ये भी आवाम को जगाना ही है. जलसों के ज़रिए और डोर टू डोर भी जाते हैं और लोगों में शऊर पैदा करना ये भी मतलब जदोजहद है. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ना के चेयरमैन उनके कारकुनों ने भी और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी बड़ी मेहनत की है और मैंने आपसे कहा कि मेहनत तो करते ही हैं लेकिन हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की और इससे नज़र आया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर चार्ज है. और आपने जलसों में भी देखा कि वर्कर जिस तरह से बाहर निकले हैं, चेयरमैन साहब को सलाम करने निकले हैं, चेयरमैन साहब आवाम के पास गए हैं, ये एक तारीखी लम्हात है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी मुतमईन है और आवाम से उम्मीद रखती है कि इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट होगा. तो बिल्कुल इसमें नो डाउट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अपने सम्राट हैं, जो अपने हिस्से का काम है, जलसे जुलूस जो भी आवाम को जगाना वो किया है. इल्जामात की सियासत चल रही, जो जलसों में बौछार होती है इल्जामात की, तनकीद बराए तनकीद की, इसको कहाँ आप एडजस्ट करेंगे? देखिए जी बात यह है कि मैंने आपसे कहा वो बड़ों का मामला है. मैं तो अपनी ज़ात की बात करता हूँ और अपनी ज़ात की बात ये करता हूँ कि तनकीद जो है बराए इस्लाह होनी चाहिए और अगर कहीं हमने कोताही की है तो उसको दुरुस्त करना चाहिए और सामने वाले ने अगर कोई कोताही की तो उसको भी इस्लाह की तरफ जाना चाहिए. लड़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसलिए कि रिकन्सिलेशन की सियासत करनी चाहिए. लड़ाई से मुल्क को नुकसान होता है, आवाम को नुकसान होता है. तो ये मुल्क हमारा नुकसान बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं है. तो हमें चाहिए कि हम एक तामीरी सिमत की तरफ जाएं.
ترقی کی طرف جائیں، ترقی کی طرف جائیں. اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج جو مزدور ہے وہ مزدوری کے لیے پریشان ہے، کسان اپنے کھاد کے لیے اپنی زمین کو بنجر رکھا ہے اس کے لیے پریشان ہے. اور جو ہمارا ملک دیکھیں جی، میں نے آپ سے کیا کہا کہ پہلے کی لڑائیوں کو دفن کرنا چاہیے، نئی سمت میں جانا چاہیے. اگر ہم نئی لڑائیاں کریں گے، دیکھیے پہلے بھی لڑائی کر رہے ہیں، آج بھی لڑائی کر رہے ہیں، تو پھر ہم لڑتے ہی رہیں گے اور دشمن اس کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے. تو ہمیں اس سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں تو سب کو مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو کس سمت میں لے کے جائیں، کیونکہ اس لیے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے اور ہم لڑتے رہیں گے تو اس سے جو ہمارے مخالفین ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور دیکھیے آلریڈی پاکستان کتنی مشکل میں گھرا ہوا ہے، آپ خود دیکھ رہی ہیں بلوچستان کی صورتحال ہے، خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے. اور ہمیں خاص طور پہ جب ملک میں جمہوری نظام ہوگا، پارلیمنٹ وجود میں آ جائے گی، تو ایک مستحکم جمہوری نظام ہوگا تو ہم تمام معاملات کو صحیح کر سکیں گے. کیونکہ ابھی پارلیمنٹ وجود میں نہیں ہے اور جو صورتحال ہے بڑی کرٹیکل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو ایک جمہوری نظام درست نہیں ہو سکے گا. اور اس کو پارلیمنٹ کو مضبوط اور مستحکم کرنا جو ہے نا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، بالکل. لیکن ہوا یہ ہے کہ جہاں یہ ساری جماعتیں ایک ساتھ جب ہوتی ہیں تو دیکھا یہ گیا ہے کہ عوام کا زیادہ نقصان ہوتا ہے. اور جب یہ جماعتیں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہوتی ہیں، وہ انتخابی ماحول ہو یا ویسے ایک دوسرے پہ الزامات کا سلسلہ ہو، تو وہاں پہ کام ہوتا نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ بڑی گہری بات ہے. محسن کاظمی صاحب، آپ یقیناً میری اس بات سے آپ اتفاق کریں گے کہ صورتحال جو ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ اب نوجوان ووٹر جو ہے اس کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے. اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، وہ کسی کے باتوں پہ اعتبار کرنے کے لیے، کسی کا دوسرا چشمہ پہننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. ایسا ہی بالکل صحیح ہے. اس لیے کہ پہلی دفعہ میں سمجھ رہا ہوں جو 8 تاریخ کو فیصلہ ہوگا اس میں جوانوں کا بڑا ہاتھ ہوگا. اچھا، 65% آپ کو پتہ ہے. جی جی. اور اس وقت 12 کروڑ ووٹرز ہیں آپ کے، اور جو سروے آپ کے سامنے آ رہے ہیں اس سے کم از کم، کیونکہ 52% تک تو ووٹنگ پاکستان میں ہوتی رہی ہے. لیکن اب یہ جو ووٹنگ ہوگی مجھے لگ رہا ہے شاید یہ 70% تک چلی جائے. اچھا. اور جتنی یہ اوپر جائے گی اتنے ہی شفاف نتیجہ آئے گا. اچھا، یہ تو بڑی زبردست بات کہی آپ نے محسن کاظمی صاحب. شاہ زمان صاحب اتفاق کریں گے آپ اسے 70% تک جا سکتی ہے کہ عوام اتنا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ وہاں تک جائے گی. سب سے بڑی بات تو رکاوٹیں ہیں. اچھا. اس پورے سسٹم پہ لوگوں کا ایک تو ٹرسٹ جو ہے وہ شیکن ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ابھی جو یوتھ کی جو بات ہو رہی ہے نا، تو میں آپ کو بالکل کلیئر بتاؤں شمائلہ، یوتھ یہ نہیں ہے جو برگر جہاں پہ جو چل رہے ہوتے ہیں. اچھا. ہم ان کو یوتھ کنسیڈر کر رہے ہیں. یہ صرف یہ یوتھ نہیں ہے. اچھا. یوتھ وہ بھی ہے جو اسکولوں سے باہر ہے. یوتھ وہ بھی ہے جو بے روزگار ہے. یوتھ وہ بھی ہے جو گلیوں میں کوچوں میں کرکٹ کھیل رہی ہے. لیکن صاحب ایک چیز تو ہے کہ عوام بہت زیادہ ویل اویئر ہے اور بچہ ایسے سیاست پہ بات کر لیتا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یوتھ کا یہ پرسپیکٹو ہے کہ یوتھ کہتے ہیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی پارٹی کی بات ہو رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اچھا. یوتھ ہر قسم کی ہے. یوتھ پیپلز پارٹی کے پاس اچھی یوتھ ہے، نون لیگ کے پاس اچھی یوتھ ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، سب کے پاس یوتھ ہے. تو اس کو ایک طرف ہم رکھ لیں. بس کنونس کرنے کی بات ہے کہ کون کنونس کر لیتا ہے. بالکل ٹھیک کہا. کون کنونس کرتا ہے. لیکن ایک بات میں یہاں پہ ایڈ ضرور کروں گا. میں ان کو اپنا رانا صاحب کو ایک چیز کی مبارک دوں گا کہ بلاول نے بہرحال اس دفعہ بہت اچھی کمپین کی ہے اور بڑی جرات کے ساتھ. یعنی جب مچ کا اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو رہا ہے، اگلے دن وہ خوددار میں جلسہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کراچی میں جس طرح کی ریلی انہوں نے نکالی، اس سے پہلے کسی نے اس طرح کی نہیں نکالی. محترمہ بینظیر شہید صاحبہ بھی بڑی جیدار خاتون تھی. وہ تو پرانی باتیں ہوں گی. اس کنڈیشن میں جو انہوں نے کام کیا ہے یہ بہت اچھا کیا ہے. اس سے سب کو ہمت ملے گی. ٹھیک ہے. احسان شیرازی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. انتخابات 2024 کے حوالے سے ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے اور گیسٹ ہمیں جوائن کرتے ہیں اور ان سے ہم ان کے ویوز لیتے ہیں. احسان شیرازی صاحب ہزارہ قومی محاذ سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم احسان شیرازی صاحب. احسان شیرازی صاحب، کون سے حلقے سے آپ کر رہے ہیں انتخابات کا سلسلہ لڑیں گے؟ اور دوسری بات یہ بھی بتائیے گا کہ آپ پر آپ کا ووٹر کیوں اعتماد کر رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। ऐसा है कि मैं PS 88 से मैं सूबाई असम्बली से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और हज़ारा कौमी महाज से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और हमारा आपका ये सवाल बिल्कुल बनता है कि हमारे लोग क्यों इत्मीनान कर रहे हैं। ऐसा है कि जिन जिन इलाकों में हमारे हज़ारा कौमी महाज यानी कि हज़ारा से ताल्लुक़ रखने वाले जितनी भी कम्युनिटी है हमारी, तो वो ये समझ लें कि जब से कराची में हम लोग यहाँ पर आए हैं, वहाँ से हज़ारा से यहाँ पर मेहनत कश हैं सारे हमारे लोग, तो उन जिन जिन इलाकों में हम लोग राज पज़ीर हैं जहाँ हमारी मेजोरिटी है, तो वो इलाके ये समझ लें कि उनके इलाकों में कभी भी यानी उस तरीके से काम नहीं हुआ, तरक्याती काम जिस तरीके से दूसरे इलाकों में हुए, यानी कि हमें महरूम रखा गया है। तो इस महरूमी को देखते हुए इस दफ़ा पहली दफ़ा वो कराची में अपने उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ा रहे हैं, यानी कि हज़ारों कौमी महाज चूंकि इलेक्शन कमीशन में पहले से रजिस्टर्ड है, काफी तकरीबन 20 साल से रजिस्टर्ड है। अच्छा। मगर हमारे वो एबटाबाद से वो इलेक्शन ठीक है एहसान शिराजी साहब, मैं आपकी बात काट रही हूँ, बड़ी माजरत इसके लिए, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। मैं आपकी बात मुकम्मल करूंगी। नाज़रीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। हम एक नाज़रीन गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले एहसान शिराजी साहब से, उनकी गुफ्तगू को मुकम्मल करेंगे। एहसान साहब, बात अपनी मुकम्मल कीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे बुनियादी मसाइल जो हैं हमारे इलाके के, सारे मजदूर गरीब तबका है हमारा, सारा हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है। तो जिस तरह हमारे इलाके में सीवरेज का निज़ाम ना होने के बराबर है, पानी, गैस, बिजली, तकरीबन हर तमाम मसाइल के ये समझ लें कि अंबार लगा हुआ है। इस वजह से इस दफ़ा हमने ये कहा है कि इस दफ़ा हम किसी सियासी पार्टी को हम लोग जो ना वोट नहीं करेंगे। अच्छा। और तकरीबन हमारे पूरे कराची में अगर उसको आप सही तरीके से गिना जाए तो तकरीबन हमारा तकरीबन 5 मिलियन यानी कि 50 लाख लोग हमारे राज पज़ीर है कराची में, जिसमें आप हमारा आप लें बल्दिया में देख लें, औरंगी टोन, लांडी, कायदाबाद, ये आपका जो है ना ये लगता है हमारा काला पुल वाले साइड है। अच्छा। तो काफी इलाके में हमारे लोग, वो बड़ी मेजोरिटी में हमारे लोग हैं। तो इस दफा उन्होंने ये एक अच्छा कदम उठाया है कि हम अपनी कौम को, अपने बंदों को इंशाल्लाह यहाँ से नामजद करेंगे और उनको कामयाब करेंगे और उन्हीं के पास जाके फिर हम अपने काम मसले मसाइल हल करवाएंगे। अच्छा, एक एहसान साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। ये जो सियासी जमातों में पहली बार ऐसा हुआ है कि 5% खवातीन उम्मीदवारों को पाबंद कर दिया गया है हर सियासी जमात के लिए, तो आपके यहाँ से भी खवातीन हैं? बिल्कुल, हमारा 17% में हमारे जो खवातीन इलेक्शन लड़ रही है। अच्छा, एबटाबाद से भी लड़ रही है। ये तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ये भी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि खवातीन, बिल्कुल जी, हम तो खवातीन का बड़ा एहतराम करते हैं। हमारे तो आप यकीन जाके देखें एबटाबाद में जिस तरह कि आप वो खवातीन में हमारा जो है ना ये समझ ले कि पढ़ाई का जिस कहते हैं ना कि खानगी का बड़ा अच्छा रेशो है। अच्छा, ठीक है। तो और फिर और क्या, कहाँ पर तवज्जो देने की जरूरत है जहाँ पे आप समझते हैं कि मसाइल हैं और वहाँ पर तवज्जो देने की? मसाइल ये कि मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह ये हर कम्युनिटी को जो अपना जो है ना अपना प्लेटफॉर्म होता है, तो जिस तरह आप ये कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून में आप देखें ज्यादा पंजाबी और पीपल्स पार्टी में देखें सिंध और बलोचियों की बात करते हैं, वो ज्यादा उसमें मेजोरिटी उनकी। इसी तरीके से जो है ना MP का देखें उसमें पठान होते हैं, तो ये बलोचिस्तान में देखो बलोच लोग होते हैं, उन्होंने ये देख सकते हैं। इसी तरीके से जैसे आप वसेब है सराइकी का, वहाँ पर उनके मेजोरिटी है। तो कराची में हमें तो ये समय सही तरीके से गिना नहीं गया। और सबसे बड़ा मसला हमारे जो कराची में हमारे साथ हुआ है वो डबल जो है ना हमारे वो एड्रेस का, यानी कि डबल शनाख्ती में जो 2 पत्ते होते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं तो हमारा मुस्तकिल पता वहाँ होता है एबटाबाद हज़ारा डिवीजन से। तो फिर वो क्या करते हैं कि हमारे वोट, हम यहाँ पर तकरीबन 30-40 साल से यहाँ पर रिहाइश पजीर है, हमारी 3 नस्लें यहाँ पर हो चुकी हैं, मगर हमारा वोट अभी जो मरदमशुमारी हुई है इसमें हमारा वोट एक बहुत बड़ी साजिश के तहत वहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया। अच्छा, आपके साथ भी साजिश हुई है? बिल्कुल हमारे साथ हुई है। हर सियासी जमात को ये शिकायत है कि उसके साथ साजिश हुई है, ये बड़ा एक कमाल का बात। बहरहाल, अच्छा राना साहब, आज मुस्तफ़ा कमाल साहब और शाहिद सैयद साहब ने भी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हिमायत का यकीन दहानी कराई, तो आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी को भी कुछ ऐसे सपोर्टर्स की ज़रूरत है? बिलावल भुट्टो जब भी जलसा करते हैं वो यही कहते हैं कि PTI के जो कारकुनान हैं वो हमें वोट करें, तो मतलब वो सिर्फ उनका सारा फोकस PTI के कारकुनान की तरफ क्यों?
جی پہلے تو میں احسان شیرازی صاحب کا جواب دوں ضرور کہ احسان شیرازی صاحب نے کہا کہ جی وہ سندھی اور بلوچ کی بات کرتی ہے پیپلز پارٹی. دیکھیں جی پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی بات کرتی ہے اور تمام قومیت کی بات کرتی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ہزارہ، آپ کو میں بتا دوں کہ فاروق ایوان صاحب آپ کے ہزارے والے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو بھی ٹکٹ دیا ہے. آپ کی ہمارے یہاں جو سٹی کونسل میں بھی لیلا پروین صاحبہ آپ کی ہزارے والے ہیں، سٹی کونسلر موجود ہے. پاکستان پیپلز پارٹی میں ہر زبان بولنے والا موجود ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ پورے پاکستان میں آپ جلسے اٹھا کر دیکھ لیں، جو بڑے بڑے جلسے کیے خیبر پختونخوا میں، ہزارہ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، سندھ میں، تو اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نیشنل جماعت ہے اور اس کے پاس عوامی قوت موجود ہے. اور ہر زبان بولنے والا ہمارے پاس عہدوں میں بھی موجود ہے، سینٹ میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی، اور اس کراچی کے اندر بھی جو صوبائی اسمبلی میں جاتے ہیں تو تمام زبان بولنے والے موجود ہوتے ہیں. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بلا تفریق ایک نیشنل جماعت ہے. آپ مسلم لیگ یا کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں نا ہزارہ قومی بات، تو دیکھیے آپ کے ہزارے وال تو پاکستان پیپلز پارٹی ان کو ٹکٹ دے رہی ہے اور ان کو اسمبلی میں لے کے جا رہی ہے. آپ کے سعادت اوان صاحب ہمارے سینیٹر ہیں، تو بات یہ کہ آپ کیسے نمائندگی کر رہے ہیں ان کی؟ آپ کے تو آدھے لوگ ہمارے پاس ہیں. تو بات یہ ہے شیرازی صاحب میری بات سنیے، تو بات یہ کہنے کی اب بات آئی مصطفیٰ کمال کی اور ان کی. رانا صاحب میری بات آپ سن لیں، کیجیے گا اپنے ٹرم پہ بات کیجیے گا، میں نے آپ کو منع نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کمال کی یا جو بھی بات ہے، دیکھیے ان کا اپنا مینیفیسٹو ہے، ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی میں پھر کہتا ہوں کہ ہم ایسی کوئی زبان یا لینگویج استعمال نہیں کریں گے جو مصطفیٰ کمال صاحب کرتے ہیں. یہ غیر مہذب اور غیر طریقہ کار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہر کسی کو دعوت دیتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، وہ ایم کیو ایم کے لوگ ہوں، اور پی ٹی آئی کسی بھی جماعت کے لوگ ہوں. ہم کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیجیے کیونکہ یہ ہمارا حق ہے. ہم عوام سے اپیل کر رہے ہیں، عوام سے درخواست کر رہے ہیں. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا چاہیے. ہمیں کوئی ایسے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے جو غیر پارلیمانی اور غیر مہذب ہوں. ہمارے ایک اور گیسٹ حاجی شرافت خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، آن کال ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم حاجی شرافت خان صاحب. شرافت خان صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی ناظرین شاید رابطہ منقطع ہو گیا ہے تو ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہیے گا شیرازی صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ لیکن رانا صاحب نے جس طرح کہا کہ ہماری جو ہے نا وفاق کی پارٹی ہے، ٹھیک ہے، کسی حد تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں، مگر میں نے کہا کہ ہماری کمیونٹی جو ہزارے احوال کو جس طرح یہ کہنا ہے کہ فاروق اوان صاحب کو انہوں نے ٹکٹ دے دی ہے وہاں پر، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں ایک منٹ کے لیے کہ اسمبلی میں کتنے ہزارے والے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کراچی سے ایک بھی اسمبلی پروینشل اسمبلی میں ایک بندہ بھی جن ہزارے کا نہیں، اور نہ تھا نہ شہادت اوان کو آپ نے بنا دیا، ٹھیک ہے، مگر اس کی عمر اب دیکھیں کتنے عرصے سے آپ کے ساتھ ہو جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں جب میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا اس وقت شہادت اوان میرا وکیل ہوتا تھا، ہمارا وکیل ہوتا تھا. آج اس کی عمر ہم سے صرف میں یہ بات نہیں ہے کہ ہزارے وال کی میں خود 22 سال پیپلز پارٹی میں رہا ہوں. میں نے دیکھا وہاں پر جتنا پیپلز پارٹی میں تعصب ہوتا ہے، سندھی اور بلوچی کھیلتے ہیں یہ اپنا اپنا کر کے. میں کھلا بات کرتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں. ہاں اس میں کوئی شک نہیں، اس دفعہ انہوں نے میری کانسٹیٹوینسی میں جو ہے پیس 88 میں مزمل شاہ کو دیا انہوں نے ٹکٹ، وہ ہزارے سے تعلق رکھتے ہیں. مگر میں سیدھی بات کرتا ہوں، مجھے غلط بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مگر میں یہ بتاؤں کہ پچھلی دفعہ، اس سے پہلے پچھلی دفعہ ایم پی اے جو ہے نا وہ سلیم بلوچ تھا وہاں پر، اس کو ٹکٹ دیا تھا. تو ہزارے کے ساتھ یہ کراچی میں 50 لاکھ لوگ ہمارے یعنی کہ یہاں پر آباد ہیں. آپ مجھے بلدیہ میں ہمارے ساتھ کیا ناانصافی ہے، ہمارے ساتھ ہر جگہ میں ناانصافی ہوتی ہے، تو مجھے کیوں ضرورت پڑی؟ میں نے پیپلز پارٹی کیوں چھوڑی؟ اسی لیے مجھے وہاں پر حق ملتا ہے، چیزیں ملتی ہیں، میں کیوں چھوڑتا پیپلز پارٹی کو؟ اسی لیے ہم نے پیپلز پارٹی چھوڑ کے میں اس میں آیا اپنے ہزاروں کمیونٹی اپنے پارٹی. تو میں اچھا دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی بھٹو کی بات کرتی ہے کہ بھٹو ایک مجھے جو ہے نا یہ اپنے جو ہے نا ایک بھٹو مجھے بتا دیں جس کے نام پہ یہ ساری سیاست کر، جس کے نام پہ کھاتے ہیں.
ایک مجھے بھٹو بتا دیں جو ان کی اسمبلی ممبر کے پاس ہو، پورے وہاں پر جو ہے نا پورے اسمبلی میں. ٹھیک ہے، آپ کا موقف بھی سامنے آ رہا ہے. محسن کاظمی صاحب، جو سیاسی جماعتیں ہیں ان انتخابات کے سے مطمئن نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ جو انتظامات کیے جا رہے ہیں، جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، ضابطہ اخلاق بھی جاری کر دیا گیا، ہدایات بھی جاری کر دی گئی، یہ تمام تر صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی ہوں گے؟ گڈ. اچھا، اگر اجازت دے تو میں ان کے کچھ سوال کروا دوں کیونکہ ڈسکشن ہو رہی ہے. جی ضرور ضرور. دیکھیے، بات یہ ہے، ابھی انہوں نے کہا کراچی کے ہزارہ کی آبادی 50 کروڑ بتائی. 50 لاکھ بولی. 50 لاکھ، سوری 50 لاکھ بتائے. اور کراچی کی آبادی کتنی ہے؟ 3 کروڑ ہے. نہیں، جو سرکاری آبادی ہے. سرکاری آبادی کو تو چھوڑے نا، جو سرکار کی اگر بات کریں، سوری سرکار کی اگر بات کریں، وہ بات سن لیں. میں بڑی پازیٹو بات کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے ہزاروی ہو، پشاروی ہو، کوئی بھی، یہ سب بھائی ہیں ہمارے، سب پاکستانی ہیں، اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں. بات یہ کہ آپ اپنی 1.5 کی مسجد بنا کر آپ وہ ووٹ کم کر رہے ہیں جو قومی اسمبلی اور صوبائی کو ملنے چاہیے. آپ اپنے لوگوں کو آزاد کرتے کہتے جس کو چاہو ووٹ دو. آپ کا میٹر ابھی ہم نے سن لیا، آپ کا میٹر جو ہے انفراسٹرکچر کا ہے، آپ کا قومی میٹر نہیں ہے. جی ہاں، ہمارا سب کا ضرورت کیوں پڑی؟ ضرورت میں یہ کہہ رہا ہوں، ضرورت کیوں پڑی؟ میں کیا چاہ رہا ہوں، آپ کا میٹر ہے پانی، بجلی، گیس، سڑکیں. اس میٹر کے لیے آپ کو بلدیاتی الیکشن لڑنا چاہیے تھا اور اس کے ذریعے اپنے مسائل کھڑا کرتے. اب قومی اسمبلی میں آپ یہ کوشش کر کے، اگر آپ بقول آپ کے کہ 50 لاکھ آپ کے لوگوں کو کھینچ کے ایک طرف کر دیا، آپ کو 2 سیٹیں اگر مل بھی گئی فرض کیجئے، تو اس سے پاکستان کا بھلا نہیں ہوگا. اس وقت کوشش کریے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کوئی بھی پارٹی آئے کر، لیکن اتنی بھاری اکثریت سے آئے کہ وہ جو کرنا چاہتی ہے وہ کر لے. اب چاہے وہ پی ٹی آئی آئے، چاہے وہ پیپلز پارٹی آئے، چاہے وہ مسلم لیگ آئے، آپ کی پارٹیاں یا اور دوسری پارٹیاں، ان سے میرا شکوہ یہی ہے. پاکستان میں 175 پارٹیاں رجسٹرڈ ہیں، دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتی ہیں، اور ایکٹیو ہیں 4-5. چھٹے کا نام نہیں جانتے آپ. میرا آپ سے گزارش یہ تھی، جو میری چھٹے کو آگے آنے نہیں دیتے نا، چھٹے کو یہ لوگ منوپلی اپنی چھٹوں کو آگے آنے نہیں دیتے. اس طرح کی 1.5 کی مسجدیں بنتی رہیں گی تو ہم لوگ اسپلٹ ہوتے رہیں گے. میں اس کو جا رہا ہوں. جی، شاہزمان صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. محسن صاحب ان کی بھی بات سن لیتے ہیں. جی شاہزمان صاحب. میں اسپلٹ پہ یقین نہیں رکھتا. ان کے جو ابھی بلاول ایک بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ نفرت اور تقسیم کی سیاست سے آگے نکلنا ہوگا، ہمیں آگے نکلنا ہوگا. اگر وہ بات کر رہے ہیں تو ہمیں ان کی بات سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. وہ جو بات کر رہے ہیں ہمیں سننی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بیسیکلی اس ملک کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن کو ہم نے ووٹ دینا ہے یا جس کو ہم نے ووٹ دیا ہے وہ چلا رہے ہیں. دنیا جانتی ہے ایسا نہیں. یہ غلط فہمی ہے یا خوش فہمی ہے؟ یہ غلط فہمی ہے، اور ایسی غلط فہمی ہے جو ختم نہیں ہونے والی. کیونکہ ہم لوگ دیکھیں، میں تو شاہزمان صاحب پھر اتنا کھڑاک پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کو سب کچھ پتا ہے تو پھر مطلب اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، اتنا سب کچھ ہو رہا ہے. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے، تھوڑی دیر پہلے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے. ایک کریوس پیدا کیے گئے. کس نے پیدا کیا؟ دیکھیے نا، تھوڑا روٹ کاز کو دیکھیں، کس نے پیدا کیا. اچھا، اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں. کیوں ہونے جا رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ ایک مقروض قوم ہیں. ہمیں دنیا والوں کو، آئی ایم ایف کو دکھانا ہے کہ بھائی ہم تو بہت اچھے ہیں. ان کو ہمیں دکھانا ہے یہ الیکشنز اور یہ ساری چیزیں. ٹو بی ویری آنیسٹ، آئی بلیو ان ڈیموکریسی. میری خواہش ہے کہ اس ملک میں جمہوریت پنپے، جمہوریت پھلے پھولے، لیکن جمہوریت آ نہیں سکتی کیونکہ ہمارا جو اسٹرکچر ہے نا، آپ کی خواہش وہی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اصل میں اسٹرکچرل ہمارے یہاں اسٹرکچرل جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ ختم ہونے والی نہیں ہیں. اور اس سسٹم کے اندر جس سسٹم میں ہم جا رہے ہیں، اب دیکھیں نا، ہمارا ایم این اے الیکٹ ہوتا ہے، ہمارا ایم پی اے الیکٹ ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو ووٹ دیا، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ مجھے بتائیں ذرا. آپ کے پرائم منسٹر کے ہاتھ میں کیا ہے؟ مجھے بتائیں ذرا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسٹرکچرل جو ہمارے فالٹس ہیں نا، ان سے ہم جب تک نہیں نکلیں گے یہ ساری چیزیں آئی واش ہیں. اب آتے ہیں اس بات پہ کہ ایک سوال اگر ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو پھر اتنی کرپشن کیسے ہو جاتی ہے؟ کیسے اتنا؟ اچھا چلیں، اب آپ سمجھ جائیں گے میں کیا کہہ رہی ہوں. چلیں، آپ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو ایک حد تک تو آپ کو بھی آپ کے پاس اختیار ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اختیار ہے، ایک حد تک آپ بات کر سکتی ہیں، آپ کوئی سوال پوچھ سکتی ہیں.
लेकिन जब ब्रेक का टाइम आएगा आपसे कहा जाएगा कि ब्रेक लेनी है, ठीक है। आप जब आपका टाइम खत्म हो जाएगा आपसे कहा जाएगा कि खत्म करें, बस कर दें, तो यही हो रहा है। वहाँ भी यही हो रहा है। जो बैठे हुए हैं हमारे सामने एक प्रोग्राम चल रहा है, वो एक प्रोग्राम चल रहा है, वो सब हमारे सामने एक शुमाइला नवाज बैठी हुई है और वो दुनिया को दिखा रही है कि हम बहुत अच्छे। चले, ये तो आपने एक नया ही रुख निकाल दिया है, बिल्कुल एक नया दिखा दिया है सब कुछ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है। बड़े अच्छे हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जो कि बड़ी गहरी नजर रखते हैं सियासी माहौल पर। हम बात कर रहे हैं, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और राना साहब से बात करेंगे। राना गुलजार ताज साहब, ये बताइएगा, बिलावल साहब जो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन जाएंगे, फिर उनका रोना धोना वही शुरू हो जाएगा। बिलावल भुट्टो यंग ब्लड हैं, यूथ उनके साथ मौजूद है, लेकिन क्या वो संभाल पाएंगे इतनी बड़ी जिम्मेदारी, जिसके बारे में आसिफ जरदारी ने भी अभी कहा कि अभी तो थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है बिलावल साहब को भी। देखें जी, इंशाल्लाह जब ये मनसब मिलेगा, अल्लाह ने चाहा, तो बिल्कुल संभालेंगे। इतने सीनियर नवाज शरीफ साहब बड़े सीनियर हैं, वो देखिए जी बीमार हो जाते हैं 4 साल के लिए, बिल्कुल बहुत सीनियर हैं, लेकिन उनकी सेहत इस बात की इजाज़त नहीं देती। सबसे पहले तो वो इलाज कराएं। अच्छा। और आराम करें, और उनको ज़रूरत है आराम करने की, और नए लोग आगे आए, नौजवान लोग आगे आए, क्योंकि इसलिए कि बड़ी भाग दौड़ होती है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब वज़ीर ख़ारजा बने तो उन्होंने ये साबित किया कि मैं एक अहल इंसान हूँ और मैं तजुर्बेकार। अच्छा, चले इस पे ज़रूर एक बात बता दीजिए मुझे, मैं पहले भी आपसे पूछना चाह रही थी, खारजा पॉलिसी पे कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है बिलावल भुट्टो ने जो कि पाकिस्तान के लिए, जिसे आज़ाद खारजा पॉलिसी कहते हैं हम, कश्मीर के हवाले से कल हमने कश्मीर डे भी मनाया, तो कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है जो कि हमारे लिए फ़लस्तीन या कश्मीर के हक़ में कोई जाती है? देखिए जी, फ़लस्तीन और कश्मीर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, और मैं आपको बताता चलूँ कि कश्मीर के ऊपर तो आज से नहीं, शुरू से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि आज़ाद और खुद मुख्तार कश्मीर होना चाहिए। पॉलिसी बिल्कुल मौजूद वाज़ेह है, और इस पे फ़लस्तीन के ऊपर भी आप देखें, हमने रैलियाँ और तमाम जो हमारे बयानात फ़लस्तीन के लिए, हम फ़लस्तीनी भाइयों के लिए साथ हैं, और उसके लिए हमारी बड़ी जदोजहद है। और हमने इसराइल की हमेशा मजम्मत की है और आज भी मजम्मत करते हैं, और हम इसराइल को बिल्कुल तस्लीम नहीं करते। हमारी गवर्नमेंट में किसी में भी आप देखें, जो भी हमारी गवर्नमेंटें आई, हमने कभी भी कश्मीर कौज से पीछे नहीं हटे, और आपका इसराइल को हमने कभी तस्लीम करने की कोशिश नहीं की। हाँ, इमरान खान गवर्नमेंट में ये सिलसिला शुरू हुआ था कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसकी मजम्मत की, क्योंकि इसराइल कभी हमारा दोस्त नहीं हो सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले के लिए तो आपको पता है कि हमारे चेयरमैन को शहीद कर दिया गया, उनको फांसी पे चढ़ा दिया। तो इस्लामी उसूलों के तहत हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, हम एक जमहूरी लोग हैं, लेकिन पहले मुसलमान हैं, तो बिल्कुल हमारी पॉलिसियाँ मौजूद हैं। और आप देखें, आज भी जमहूरियत के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में माज शेख के कॉर्नर मीटिंग पर फायरिंग ये हुई, रात को सैयद जुल्फ़िकार अली शाह PS 47 के हमारे उम्मीदवार हैं, उनके ऊपर देखिए राना साहब, वो तो कहती है डॉक्टर आसिम ने जी, उनकी मोहब्बत है। बात यह है कि सैयद जुल्फ़िकार अली शाह के पे काफिले पे हमला हुआ, वो जख्मी हो गए। आप देखें, हम तो फिर भी लाहौर के अंदर PS NA 127 में हमारे ऑफिसों पे हमले हुए, कारकुनों को जख्मी किया गया। बात यह है कि हम तो इन तमाम खतरात के बावजूद अपनी कैंपेन चला रहे हैं। और हम MQM तो देखें, MQM का तो पुराना वतीरा है कि उन्होंने हमेशा लाशों की सियासत की है, और वो उसी को ही परवान चढ़ाना चाह रहे हैं कि हम हमदर्दी ले सकें। लेकिन अब आवाम बशऊर है, वो समझते हैं। अभी तो वो बानी MQM और इनके आपस के झगड़े हैं, पहले उससे तो वो निकल जाएं। अभी तो वही एक नया फड्डा उनके साथ शुरू हो चुका है। अब वो खुद ही देखें ना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, वो कहते हैं जी हमने 30 साल रॉ से लड़े, तो आप देखिए वही रॉ के साथ वो नाजिम बने। अब उन्हीं की जमात का हेड जो है वो रॉ का एजेंट है, वो कहते थे कि जी ये 2000 में रॉ के। तो बात ये है कि इस तरह गुफ्तगू नहीं होती। आवाम जो है मोहब्बत चाहती है, आवाम आपकी तरफ देखती थी, लेकिन किसने 30 साल तसलसल कायम रखा। तो अब आवाम आज़ाद है, अब आज़ादी के साथ वो वोट का अपना इस्तेमाल करे, वो जिसको मर्जी वोट दे, वो पीपल्स पार्टी को दे, PTI को दे, MQM को दे, नून को दे। बात यह है कि इस आवाम को हक राय दही आज़ादी के
کے ساتھ اپنا ووٹ کا استعمال ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ ظلم کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. یہاں ہم نے کہا نا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ قربانی دی ہے اس ملک کے لیے, ہماری قیادت نے قربانی دی ہے, ہمارے کارکنوں نے قربانی دی ہے. ہم پاکستان کو کارکردگی پر کیوں نہیں آیا؟ بالکل انشاءاللہ دیکھیں قربانیاں دی ہیں. تو دیکھیے بات یہ ہے قربانیاں دی ہیں, یہ تو آپ بھی گواہ ہیں, یہ قوم گواہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو شہید کیا گیا, پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو فائدہ نہیں نظر آیا نا رانا صاحب. ٹھیک ہے, میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں جنرل ضیاء کے زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو پھانسیاں دی گئی, کوڑے مارے گئے. بی بی صاحبہ ابھی جب آئیں تو آپ یہ دیکھیے کہ 18 اکتوبر کو کتنے لوگ شہید ہوئے, 600 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے. تو بات یہ ہے کہ ہم ایسی بات نہیں ہے, میں انشاءاللہ ہاں کمی کوتاہی ضرور ہوئی ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے, یہ چیئرمین صاحب بھی کریں گے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ جو غلطی ہوئی ہے قوم سے اس پہ معافی بھی مانگنی چاہیے اور اس کو درست کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, پھر اسی امید پہ ہم آ جاتے ہیں اور بلاول صاحب سے امیدیں باندھ لیتے ہیں کہ اگر وہ آتے ہیں تو پھر کچھ بہتری کر دیں گے. شاید وہ 15 سالوں میں وہ نہیں کر سکے جو بہتری اب کریں گے. شیرازی صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. شیرازی صاحب, نوجوان ووٹرز پانسا پلٹ سکیں گے؟ کوئی اپسیٹ ہونے جا رہا ہے, دیکھ رہے ہیں آپ انتخابی ماحول ایسا ہے؟ دیکھیں جی, جس طرح ووٹرز کا راستہ روکا جا رہا ہے اور ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت ایک طرف ووٹ کا الیکشن کا کرائسس اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا, کہ ووٹر جو ہے نا اس وقت بالکل خاموش ہے, وہ تمام سیاسی پارٹیوں سے متنفر ہے. کچھ امن و امان کے بھی ایشوز ہیں, آج بھی 2 جگہ فائرنگ ہوئی ہے. نہیں, یہ تو ایک دو کا واقعہ اتنی زیادہ ایک دو کا واقعہ تو یہ تو ہے, وہ تو حصہ ہے. یہ کسی کھاتے میں نہیں آتے. نہیں, یہ تھوڑا سا کراچی نے وہ لاشیں ہیں, وہ حالات, وہ معاملات دیکھے نا, تو یہ تو کچھ حالات ہی نہیں. ابھی آدھے گھنٹے کی بارش میں کتنے لوگ, 4 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے. بڑی قیمتی جانیں ہیں. وہ الگ ہے, وہ تو آپ کہہ رہے ہیں, وہ انتظامی معاملات کی آپ بات کر رہے ہیں نا. تو سیاسی پارٹیوں کی تو حکومت میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. نہیں ہوئی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی بارش ہوئی ہے, میں جس علاقے سے ابھی میں آیا ہوں, آپ یقین جانیں گے کہ میں آپ کو کیا بیان کروں. لوگ وہاں پر جو ہے نا اتنے پریشان ہے کہ آج دوسرا دن ہے, آج کہ تیسرا دن ہے آج. نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ 1-2 واقعات تو فائرنگ کے ہوتے ہیں. نہیں, فائرنگ کے حالات وہ تو کراچی اتنا بڑا کراچی ہے, الیکشن ہو رہے ہیں, 1-2 کا واقعہ. مگر میرا کہنے کا مطلب یہ کراچی نے جو حالات دیکھے اس سے پہلے ماضی میں, اس سے بہتر ہے, اس سے بہت اچھا ہے. اچھا جی. تو اس کا مطلب ہے شاہ زمان صاحب کہ جو انتخابات ہیں وہ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھتے ہوئے بھی اچھے ماحول میں ہو جائیں گے. ہم دعا کرتے ہیں کہ امید بھی کرتے ہیں کہ خیریت سے ہو جائیں. لیکن میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے, کہ جس کو میں نے بہت دنوں سے محسوس بھی کیا, اور میں نے جو ریسنٹ آرٹیکل تھا اس میں لکھا بھی تھا, کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں 50% سے زیادہ آبادی خواتین کی ہے. ٹھیک ہے, میں نے کسی پیپلز پارٹی کے اگر مینیفیسٹو میں دیکھ لیں تو بہت اچھا بنا ہوا ہے. تاج حیدر صاحب کی بڑی مہربانی ہے, بڑا اچھا مینیفیسٹو ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, لیکن میں نے کبھی نہیں سنا کہ یہ جو اتنے سارے لیڈر کمپین کر رہے تھے, جو الزامات بھی لگا رہے تھے, جو اپنی کارکردگی بھی گنوا رہے تھے, کسی نے خواتین کے حقوق کی بات پر کوئی بڑا بیان نہیں دیا, کوئی بڑی پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. اس کا مجھے بہت افسوس ہوا. افسوس اس لیے کہ ہم یہ 21ویں صدی نہیں, 21ویں صدی کا 5واں الیکشن ہونے جا رہا ہے. نے تو جب جلسے کیے تو انہوں نے کہا خواتین کو حقوق دیں گے ہم. آصفہ بہت اچھا, ان کا ایک پبلک میں ایک بہت اچھا امیج جا رہا ہے, اور وہ بچی ماشاءاللہ اللہ اس کو زندگی دے, ہم دعا کریں گے. وہ اچھا کام کر رہی ہیں ان کو, لیکن ان کے پاس ساری اسپیچ ریٹن ہوتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انفیکٹ اگر پارٹی پالیسی کی بات کروں نا, اگر بلاول بات کر رہے تھے, اگر نواز شریف بات کر رہے تھے, مریم بات کر رہی تھی, اگر باقی پارٹیوں کو تو ایک طرف رکھ لیں, بڑی جو پارٹیاں ہیں وہ بھی اگر بات کر رہی تھیں, میں نے کم از کم اپنی اس میں, یہ ہو سکتا ہے اگر ہو تو میری لا علمی ہے کہ انہوں نے بہت بڑا اسٹینڈ لیا, لیکن نہیں لیا. اور مجھے اس بات پر بڑا افسوس ہے, کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ یہ 21ویں صدی کا 5واں الیکشن ہونے جا رہا ہے. پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس نے وہ جو خواتین کارڈ دے دیا, بے نظیر شہید کارڈ جو دے دیا ہے, تو وہ بس وہ مور دین انف ہے. میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں, اس پہ بھی بڑی تنقید آتی ہے, اس پہ بڑی تنقید بھی آتی ہے کہ بھئی آپ لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں, یہ بھی تنقید آتی ہے, اور ایک کسی حد تک یہ تنقید درست بھی ہے.
ابھی تو انہوں نے بلاول صاحب نے یوتھ کارڈ اور ہاری کارڈ اور مزدور کارڈ ان کا بھی اعلان کیا ہے. تو یعنی آپ اگر اس طرح سے اگر آپ مچھلی نہیں پکڑنا نہیں سکھائیں گے اور آپ اس پہ لائیں گے تو اس پہ ظاہر تنقید آ رہی ہے. لیکن جو غریب ہے اس کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2,000 یا 5,000 کی رقم بھی اس کے لیے غنیمت ہوتی ہے, میں مانتا ہوں. لیکن ہمیں پالیسیز بنانی پڑیں گی, ہم اس ملک کو بنانا پڑے گا. اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے یہ وے آؤٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. محسن کاظم صاحب, اب وقت کچھ مختصر رہ گیا, آپ بھی اپنا لاسٹ کمنٹ ضرور دیجیے گا. کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے پاس تو خیر ایک علم بھی بڑا زبردست ہے, تو تھوڑا سا فرمائیے گا اس حوالے سے کہ کیا مستقبل کے کیا کچھ پیشن گوئی کیجیے. اچھا, بہت کم وقت ہے اور میں دو باتیں 2 منٹ تو ہیں, چلیں آپ لے لیں. بات یہ ہے کہ جتنی پارٹیاں اس وقت جلسے کر رہی ہیں, جلوس کر رہی ہیں, وعدے کر رہی ہیں, اس میں ایک میں نے وعدہ سنا کہ بلاول صاحب نے کہا 20 لاکھ مکان بنا رہے ہیں. جی. شرجیل محمد نے کہا 21 لاکھ مکان بنا رہے ہیں. آصفہ صاحبہ نے بیان دیا 30 لاکھ مکان بنیں گے. جی. اب بتائیے کہ آپ 5 لاکھ 20 لاکھ مکان جب بنا رہے ہیں تو ایک ویڈیو لا کے دکھا دیجئے ہمیں کہ یہاں پہ ہم نے بنائے ہیں. یا ہمارا تو ذرا ہی ملک ہے, اگر سارے مکان میں نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. اگر واقعی یہ ایگزسٹ کر رہا ہے, یہ اچھی بات ہے, وہ گھر بن رہے لوگوں کو یقین آ جائے. اس بات کو میں انڈورس کروں گا, گھر بن رہے ہیں. سوری, لوگوں گھر بن رہے کی بات نہیں, بنتا ہوا بھی آپ دکھا سکتے ہیں. ایک بات, میاں صاحب کے جب بھی کوئی بیان دیتے ہیں, پوری تقریر میں نے ان کی سن لی, وہ 2013 سے آتے ہیں اور 2017 پہ رک جاتے ہیں. اس سے آگے 18 بھی آتا ہے, اس کے بعد یہ 2023 بھی آتا ہے, جس میں آپ سب نے مل کر حکومت کی ہے. تو آپ کا تھوڑا تھوڑا حصہ اس میں تھا. تو آپ یہ نہ سمجھے کہ کل ووٹ ڈالنے والا آپ کی 16 ماہ کی حکومت کو نہیں بھولا ہے. کہیں آپ نے کھڑے ہو کے معافی مانگ لی ہوتی, کہیں کہہ دیا ہوتا کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی. یا تو ہم یہ تصور کر رہے ہیں آپ نے جان بوجھ کے وہ مہنگائی بڑھائی تاکہ ہم جب الیکشن میں جائیں اور یہ جانے کے بعد یہ تاثر دیں کہ نہیں اب ہم آ کے جو ہے اسے کم کریں گے, تو مجھ جیسا آدمی کیسے یقین کر لے گا. ٹھیک ہے. اب وہ لاسٹ کی جو وہ پیشن گوئی والی بات جو میں نے آپ سے پوچھی تھی وہ بھی ضرور بتائیے, میں پوچھوں گی آپ سے. یاد دلا دی. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ کیا مستقبل کی پیشن گوئی آپ کریں گے؟ آپ کے پاس تو علم بھی ہے نا ماشاءاللہ سے. اس موضوع پہ میں چاہ رہا ہوں کہ اب جو دوسرا پروگرام کبھی ہوگا نا, اس پہ بیٹھ کے کریں گے. یہ ذرا جلد بازی میں نہیں سمجھا سکا, مناسب نہیں ہے. اس کا موضوع آئے گا نا تو اس دن ہم اچھے طریقے سے ڈسکس کریں گے. چلیں, آپ کے لیے پھر ایک الگ سے بیٹھک رکھیں گے اس بارے میں اور اپنے ناظرین سے ضرور شیئر کریں گے. ناظرین, عام انتخابات کے معاملات ہیں, 2024 کا معاملہ ہے اور اب کچھ ہی منٹ باقی رہ گئے ہیں. سیاسی جو انتخابی مہم ہے وہ اب ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر کل کے بعد جو 8 فروری کا دن ہوگا وہ عوام کا دن ہوگا. اور جتنی سیاسی جماعتیں ہیں, سیاسی پارٹیاں, انہوں نے جتنے بڑے بڑے جلسے جلوس کیے, جو بھی دعوے وعدے جو کچھ بھی کیا ہے, انہوں نے سوال صرف ایک ووٹ کا کیا. اور آج 8 فروری کو, پرسوں 8 فروری کو آپ کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈے ہوگا اور اس میں آپ کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. میں لاسٹ, اب 2 منٹ رہ گئے ہیں تو میں لاسٹ کمنٹ لے لوں. رانا صاحب, آپ کے لاسٹ کمنٹ کیا ہوں گے, میسج دیجیے. بالکل جی, 8 فروری کو عوام کو باہر نکلنا چاہیے, اپنے حق کی رائے دہی کا استعمال کریں اور تیر پر مہر لگائیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں کو کامیاب کرائیں تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم پاکستان بنے اور اس ملک کی خوشحالی اور ایک پائیدار جمہوری نظام کو مستحکم پارلیمنٹ وجود میں آ سکے. اور بالکل عوام سے ہماری اپیل ہے کہ 8 تاریخ کو گھر میں نہ بیٹھیں اور سب اپنے ووٹ کا استعمال کریں, زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالا جائے تاکہ یہ نہ رہے کہ ریشو کم تھا, ریشو 100% ہونا چاہیے کیونکہ یہ قومی امانت ہے ووٹ. اور ووٹ کسی کو بھی دیں مگر ووٹ دیں. تو تمام نوجوانوں سے بھی, ماؤں بہنوں سے بھی اپیل ہے کہ وہ باہر نکلیں اور ووٹ کا استعمال کریں, ووٹ اپنا صحیح ڈالیں اور ایمانداری سے ووٹ کاسٹ کریں. ٹھیک ہے, یہی اپیل ہے. یہ تو آپ نے ایک اچھی بات کی. حالانکہ بلاول بھٹو کے پاس ابھی یہ تیر کے نشان کے علاوہ ایک تلوار کا نشان بھی ہے اور اس پہ ابھی کیس بھی آج فائل ہوا ہے. شیرازی صاحب جی, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آزمائیوں کو آزمانا جہالت ہے. تو جو آپ پہلے جن کو آزما چکے ہو, اب ان کو ان کے نہ ان کے بکلاوے میں آنا, نہ ان کے دھوکے میں آنا, نہ ان کو آزمانا. اچھا, ان لوگوں کو لے کے آئے سامنے جن سے آپ امیدیں رکھتے ہیں اور واقعی جو آپ کا کام کر سکتے ہیں, جو آپ کو آپ کے مسائل آپ کے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, ان کو ساتھ ان کو سامنے لائیے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ بریانی پہ ووٹ دے دیا,
आपने जो है ना वो सेहत कार्ड पे वोट दे दिया, ठीक है। या आपने जो है ना बेनजीर कार्ड पे वोट दे दिया, ये ऐसा है कि आपने अपने वोट को बेचना है, तो आप अपने वोट को ये बेचना नहीं बल्कि अपने वोट का सही तरीके से हक अदा सही करना, इस्तेमाल और करना। तीर को नहीं, उसको किसी को भी नहीं, आप हक पे वोट देना। कारकर्दगी और हक पे। जी शाहजमान साहब। जी मैं तो यही कहूँगा कि मुल्क कोई तजुर्बा कहाँ नहीं होते, जमहूरियत को आप चलने दें, जितना जमहूरियत चलेगी उतनी बेहतर होगी। अभी तो हम राना साहब बात करके मेरे ख्याल से हमें हमारे लिए ये टाइम भी नहीं बचा कि हम ये बात करेंगे किसको वोट दें लेकिन बहरहाल जिसको भी वोट दें आप सोच समझ के वोट दें, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे इस ख्याल का हूँ कि जमहूरियत कमज़ोर से कमज़ोर तरीन जमहूरियत भी जो कहते हैं कि अमरीत से बहुत बेहतर होती है, हमने तो ज़ाहिर अमरीतें भी देख ली हैं, हमने जमहूरियतें भी देख ली हैं, और हम उम्मीद तो यही रख सकते हैं कि जमहूरियत से ही इस मुल्क का भला होना है, तो जमहूरियत को पनपने दें। ठीक है। और ज़्यादा जमहूरियत, और ज़्यादा जमहूरियत। हालांकि शाहजमान साहब 10 मिनट पहले आपने कहा था जमहूरियत नहीं नहीं मैं जी मोहसिन काज़मी साहब, लास्ट कमेंट आपके भी। जी आपके मोहसिन का। हाँ बस वो असल में 30 सेकंड्स रह गए। हाँ बस जी जी वो आपने, मेरा एक आइडिया ये है कि अगर वही लोग दोबारा आ गए तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। जिंदाबाद। ये बात तो पक्की है। ठीक है। अब ये आवाम पर डिपेंड करता है, और हमें नहीं पता कि कल इनके क्या इरादे हैं। वोट देने वालों के घर से निकलेंगे भी खाली प्रोग्राम देख के खुश हो जाते हैं, ठीक है ना। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में एक दफा वोट देना वाजिब करार दे दिया जाए ना, जैसे कि कानून में होता है कि अगर आपने नहीं दिया तो जुर्माना होगा। आप देखें उधर रिजल्ट। बहुत शुक्रिया मोहसिन काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया शाहजमान साहब आपकी तशरीफ आने के लिए, बहुत शुक्रिया एहसान शिराजी साहब, बहुत शुक्रिया राना गुलजार साहब। आप तमाम लोगों ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। नाज़रीन इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।